الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کی گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ آیات یاد بھی ہوتی ہیں، اس کا مفہوم بھی ہمارے علم میں ہے، اور تذکیر اور یاد دہانی کے حوالے سے ان آیات کا مختصر مفہوم اور کچھ قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں اور کچھ ہماری کوتاہیوں کا ذکر بھی، البتہ کچھ مثبت پہلو ملک پاکستان میں تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کے ترجمے کے حوالے سے کچھ نصاب کا معین ہونا، اور اس کے تحت اب بعض صوبوں میں طلباء اور طالبات کا قرآن حکیم کے ترجمے کے حوالے سے باقاعدہ بورڈ کا ایگزام دینا، یہ پہلو بھی اللہ کا شکر ہے کہ پیش رفت اس میں ہوئی ہے۔ اور آج ہے بھی 23 دسمبر، اور 25 دسمبر کو تو اس دفعہ چھٹی نہیں ہوگی قائد اعظم کے تعلق سے، تو ان قائد اعظم کے حوالے سے بھی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، البتہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا آئین یا ہمارا کانسٹیٹیوشن وہ قرآن حکیم ہے، اس حوالے سے بھی کچھ یاد دہانی آخر میں کرانا مقصود ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الرحمن قرآن حکیم کے 27 پارے میں ہے۔ اکثر ہم جب مصحف میں دیکھتے ہیں تو اس سورت کو مدنی لکھا گیا ہے، البتہ اس کے جو مضامین کو ہم دیکھتے ہیں وہ مکی صورتوں ہی والے مضامین ہیں، چنانچہ بعض مفسرین نے، جن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، یہ فرمایا کہ یہ صورت بھی بہرحال مکی ہے، اور خاص اس صورت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں 78 آیات میں سے 31 مرتبہ ایک ہی آیت کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا، جو ہم سب کو یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ایک ترجمہ تو ہے کہ پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلا کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا ہے، اور آلا کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں بھی ایک اہم پہلو عمل کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ یہ صورت بہرحال ہم جانتے کہ اس میں انسانوں سے بھی خطاب ہے اور جنات سے بھی، بیک وقت دونوں مخلوقات سے خطاب ہے، اور یہ دونوں مخلوق اللہ کی جو ہے وہ مکلف ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، ذمہ دار ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہرحال تو ان دونوں سے خطاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بتایا، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ تمہارے بھائی جنات نے جب یہ آیت سنی، تمہارے بھائی جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور اس کے برعکس بھی معاملہ، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جنات نے جب یہ آیت سنی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے یہ اس کا جواب دیا، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہ تفسیر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، تفاسیر میں آپ دیکھیں گے۔ تو جب انہوں نے آیت سنی جنات نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے یہ جواب دیا، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی بھی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، جس کو ہم جھٹلاتے ہوں یا ناشکری کرتے ہوں۔ فلک الحمد، بس تمام تعریف تمام شکر اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہی لیے ہے۔ تو اس جواب کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی لیے بتایا کہ وہ بھی اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں۔ تو جب اس کی ہم تلاوت کریں یا سن لیں تو ایک مرتبہ تو کم از کم، وہ تو 31 مرتبہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دہرانا چاہیے کہ لا، یہ کہنا چاہیے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، بس تمام شکر تمام تعریف اے اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ تو ایک عمل سے متعلق نقطہ کہ اس آیت پر یہ جواب جنات نے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ اب آئیے جو آج ان 4 آیات کا مختصر مطالعہ اور اس کے ذیل میں پھر کچھ ہماری کوتاہیاں
اور کچھ مثبت پہلو یا پازیٹیو سائڈ بھی کہ وہ عمل کا جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی آپ کو توجہ دلائیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا کہ الرحمن، یہ نام ہم سب استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا صفاتی نام ہے الرحمن، انتہائی رحم فرمانے والا۔ علم القرآن، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اس کو بیان کی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ 4 آیات ہیں اور اس پر مفسرین نے بہت کلام بھی فرمایا، اور استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 آیات کا ایک جو خوبصورت نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنی صفت رحمان کی طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن حکیم عطا فرمایا، اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن حکیم عطا فرمایا، اس مخلوق یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اب ان 4 آیات کا مختصر مطالعہ۔ پہلی بات، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، اس پر اور بھی کلام اہل علم نے فرمایا، اور ایک نکتہ تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ یہ بڑا پیارا نام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو محبوب، اسی طرح عبد الرحمن یہ بڑا پیارا نام ہے، حضور نے خود فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بہترین نام ہے۔ اب بتائیے کسی کو اللہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے سوا؟ نہیں۔ اسی طرح کسی کو رحمان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے خاص نقطہ اس تعلق سے، تو یہ خاص اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال الرحمن اللہ کا بہت ہی پیارا صفاتی نام، اور عربی اسلوب کے اعتبار سے اس میں جوش ہے، اور ایک کہنا چاہیے کہ ٹھاٹے مارتے سمندر کا سا جوش ہے، فعلان کے وزن پر عربی اسلوب کے اعتبار سے۔ غضبان کہتے ہیں شدید غضب کے اندر ہو، تو رحمان کون ہوگا؟ الرحمن جو شدید انتہائی رحم فرمانے والا ہو۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ رحمان الدنیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اللہ کی رحمت ٹھانٹے مارتے سمندر کی طرح ہے، تو دنیا میں وہ سب کو دے رہا ہے، وہ رب العالمین بھی تو ہے، وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلم کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، باغی کو بھی دے رہا ہے، سرکش کو بھی دے رہا ہے۔ البتہ وہ رحیم الآخرہ ہے، اس کی رحمت کا جو تسلسل اور دوام اور مستقل معاملہ ہے وہ تو آخرت میں اس کے محبوب بندوں کے لیے۔ دنیا میں وہ رحمان الدنیا ہے، سب کو عطا فرما رہا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب کو دے رہا ہے، ساری مخلوقات کو عطا کر رہا ہے۔ گو کہ اس کی رحمت کا اصل اور مستقل ظہور ہونا ہے وہ آخرت میں۔ اور اللہ کتنی رحمت والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور 100 میں سے ایک مخلوق کو دیا ہے، 99 سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ عجیب بات، خوبصورت بات، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 100 میں سے ایک دیا مخلوق کو، باقی 99 اپنے پاس رکھے۔ اور مخلوق میں صرف میں اور آپ انسان شامل نہیں، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کچھ۔ اور حدیث میں یہ ذکر بھی آیا کہ ایک گھوڑی جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے حمل میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ گھوڑی بھی اپنے پیر کو، قدم کو احتیاط سے رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں پرورش پانے والا بچہ جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے، اس کی رحمت کو کوانٹیفائی کرنا، اس کی رحمت کو کیلکولیٹ کرنا، اس کی رحمت کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اولین تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے شروع میں بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے۔ ہاں وہ عزیز بھی ہے،
کل غلبہ رکھنے والا، ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا، سریع الحساب بھی ہے، جلد حساب لینے والا، شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے والا، مگر وہ یہ بھی فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر، قرآن حکیم میں حدیث مبارک میں ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ کا تعارف اور یہ اللہ کا بڑا پیارا صفاتی نام جس سے اس سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن کا آغاز ہوا۔ ہاں ایک نقطہ عمل کے اعتبار سے یہ ہے، ہم اگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو اللہ نے جا بجا قرآن حکیم میں اپنی رحمت کے مستحقین کا بھی ذکر کیا، اور ایک جگہ تو خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا سورہ فرقان کے آخر میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، پھر آگے صفات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مستحق بننے کا بھی ہم سے تقاضا کیا، اور اس کے لیے جا بجا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقاضے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور ایک بات یوں بھی آتی ہے جو معروف حدیث ہم سب کو یاد ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنے تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ نقطہ بھی عمل کے اعتبار سے ہمارے سامنے رہے۔ فرمایا کہ الرحمن وہ اللہ جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے، علم القرآن، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ حالانکہ بقیہ پچھلی کتابیں بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، سب اللہ نے نازل فرمایا، لیکن بہرحال وہ کتابیں ویلڈ نہیں ہیں، وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، وہ ایک خاص وقت تک کے لیے تھیں۔ آخری کلام قرآن حکیم کے طور پر اللہ نے دیا، اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، یہ بات ہم جانتے اور مانتے۔ البتہ عرض کرنا مقصودی کہ پچھلی الہامی کتابیں بھی اللہ نے دی تھیں، اسی طرح اور جتنے علوم انسانوں کے پاس ہیں وہ پرائمریلی پوٹینشلی بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور انسان بہرحال دریافت کرتا چلا جا رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ من جہد وجد، جو اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ تو علوم اور فنون اور ٹیکنالوجی خوب اس کے اندر انسان دریافت کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ یہ تمام علوم خواہ وہ فزیکل سائنسز سے متعلق ہوں، یعنی اسباب اور زمین کے وسائل وغیرہ سے متعلق، یا علم ہدایت، علم وحی سے متعلق، ہر علم اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپ آف دا لسٹ علم بندوں کو عطا فرمایا، جو سب سے بہترین علم بندوں کو عطا فرمایا، وہ اللہ فرماتا ہے کہ علم القرآن، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن ہے جس کی تعلیم عطا فرمائی۔ باقی ایک بات محذوف ہے، وہ تعلیم اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد کریم کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو قرآن حکیم منتقل ہوا، جو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ علم القرآن، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ ایک اور نقطہ کیا ہے، اللہ نے اپنے رحمان ہونے کے فوراً بعد قرآن حکیم کے سکھائے جانے کا ذکر فرمایا۔ یہی انداز سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں بھی آتا ہے، وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ قرآن حکیم اللہ کے فضل سے عطا ہوا، وبرحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عطا ہوا۔ تو یہ قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، مینیفیسٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا سب سے بڑا اظہار جو ہوا وہ اس قرآن حکیم کے ذریعے ہوا۔ تو اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعتاً مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، اور استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی ایک جامع خطاب بھی اور کتابچہ بھی اس موضوع پر ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، 1967 کا 1967 کا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر آپ پڑھیں تو بہت ویلڈ ہے۔ نمبر 1 اس قرآن حکیم پر ایمان، زبان سے بھی دل سے بھی۔ نمبر 2 اس قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کا اہتمام آداب کے ساتھ۔ نمبر 3 اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری۔ نمبر 4 اس قرآن حکیم کے احکامات پر عمل، ان کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔
اور نمبر 5 اس قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ ہر مسلمان پر اس کی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق لازم ہے کہ قرآن حکیم کے ان 5 حقوق کو ادا کرے. اس حوالے سے اس کتابچے کا مطالعہ جس کا ذکر ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق وہ انشاءاللہ مفید رہے گا. اگلی آیت تیسری آیت ہے، فرمایا کہ خلق الانسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. ایک مراد آدم علیہ السلام بھی لیے گئے، ایک مراد محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی لیے گئے کیونکہ قرآن ان کے ذریعے عطا ہوا، اور ایک مراد جنس سے انسان، پوری انسانیت اس سے مراد ہے کہ سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہاں پہ بھی نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، جیسے پچھلی آیت کی ذیل میں کہا گیا سارے علوم اللہ ہی نے عطا فرمائے. جتنے علوم فنون وغیرہ انسانوں کو دریافت ہوئے یا ان تک پہنچے یہ اللہ نے عطا کیے، سب اللہ ہی کی عطا ہے، مگر ٹاپ کا علم ہے وہ قرآن حکیم. اسی طرح فرشتے ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مگر اللہ کی تخلیق کا جو شاہکار ہے، جو ماسٹر پیس ہے، اس کی کریشن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو شے ہے وہ حضرت انسان ہے. قرآن حکیم کبھی فرماتا ہے نا، اپنی اس عظمت کے پہلو کا بھی بندوں کو احساس ہونا چاہیے اور اس کا مستحق ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی، اور آگے فرمایا کہ اور مخلوقات پر فضیلت دی. اللہ نے انسان میں روح میں سے کچھ پھونکا ہے. آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو محض سجدہ نہیں کرایا گیا، ان کے خاکی وجود میں روح میں سے ڈالے جانے کے بعد پھر کہا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. اللہ شیطان سے فرماتا ہے سورہ صاد میں کہ خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس شے نے روک دیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو ساری مخلوقات اللہ کی، ساری کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، مگر اللہ کی تخلیق کا شاہکار اور ماسٹر پیس کون ہے؟ وہ یہ حضرت انسان ہے، میں اور آپ. البتہ یاد رہے اس انسان کا شرف کب ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو ہے، آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، نچلی سطح کی بھی پست ترین شکل پر اس کو ہم نے پہنچا دیا، حیثیت میں پہنچا دیا. کب؟ انسان جب اپنی روح کو نہ پہچانے، اس روح کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، اور جس مقصد کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے زمین پر بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ حیوان نہیں، حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر قرآن حکیم فرماتا ہے نا سورۃ الاعراف میں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ان کے دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، یہ جانور ہیں ان سے بھی گئے گزرے. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہی غافل ہے کس سے؟ کھالے پیلے موج اڑا لے تو جانوروں کا کانسیپٹ ہے. اس طرح کی محض چند تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حضرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی ہے. انسان کو تو اللہ نے اپنی خلافت دے کر بھیجا، روح ڈال کر اس کی عزت اور تکریم کا ذکر فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنانے کا ذکر فرمایا، اس کو اپنی نمائندگی دے کر زمین پر بھیجنے کا ذکر فرمایا. تو وہ بندہ جب روح کے تقاضوں پر عمل کرے، خالق کے تقاضوں پر عمل کرے تو اس کی عزت و توقیر و تکریم ہے. اور اگر نہیں کرتا، بے مقصد زندگی گزارتا ہے، جیسے کہ آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں، مقصدیت زندگی کی ختم، مقصدیت زندگی میں نظر نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کے اندر، فضولیات کے اندر پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اقدار کا جنازہ نکل رہا ہو، شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، مومن کو رونا نہیں آ رہا. آج پھر میری زبان پر بات آ جائے گی، کرکٹ میں پاکستان ہار جائے تو رونا آ جاتا ہے. کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران بجلی چلی جائے اور کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو تو بڑا رونا آتا ہے. اسمارٹ فون فلاں برانڈ کبھی تک نہیں آیا تو بڑا رونا آتا ہے. دیکھیں کہاں رونے دھونے لوگوں، مقصدیت نہیں نا زندگی کے اندر. بہرحال تو تکریم تب ہے کہ جب روح کو پہچانے، روح کے تقاضوں پر عمل کرے، تب شرف انسانیت بندہ پائے گا. بہرحال فرمایا کہ علمہ البیان، اسے بیان سکھایا، بولنے کی صلاحیت دی، قوت بیان اس کو عطا فرمائی. حالانکہ دیکھنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، سونگنے کی صلاحیت ہو، یہ بھی اللہ نے انسان کو دے رکھی. مگر جو بیسٹ اور بہترین صلاحیت بندوں کو عطا کی گئی، انسانوں کو عطا کی گئی، وہ قوت بیان ہے. انسان کو انگریزی میں ویسے سوشل اینیمل بھی کہا جاتا ہے، اردو میں حیوان ناطق کہا جاتا ہے. یعنی اس معنی میں کہ بقیہ یہ صلاحیت تو جانوروں کے پاس بھی ہے نا، سننے کی، دیکھنے کی، سونگنے کی، اور بعض جانوروں میں تو ہم سے بہت زیادہ ہے. سونگنے کے اعتبار سے
اور دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، خطرات کو بھانپ لینے کے اعتبار سے جانوروں میں، بعض جانوروں میں صلاحیت یہ والی ہم سے زیادہ ہے، مگر اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، اپنے دل کی بات کو بیان کرنا، یہ بیان کی صلاحیت انسان کو دے کر اللہ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے اور ممتاز کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جو صلاحیت بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی، خاص اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہ 4 آیات سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات، الرحمن اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام الرحمن، جس میں اس کی رحمت ایک ٹھانٹے مارتے سمندر کی طرح جوش میں دکھائی دیتی۔ علم القرآن، اس نے قرآن حکیم سکھایا۔ سارے علوم اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا علم، اہم ترین علم جو اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل ہمیں عطا فرمایا وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، انسان تو پہلے زمین پر آیا، قرآن کریم بعد میں آیا، لیکن قرآن کریم کا ذکر پہلے ہے اور انسان کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ انسان کے اندر بہت ساری ضروریات موجود ہیں، وہ تو جانوروں میں بھی ہیں، کھانا پینا سونا، یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی لگی ہوئی، مگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تو انسان شرف پائے گا، ورنہ ذلت پائے گا۔ یہ ہدایت نہیں تھی تو قارون بنا، فرعون بنا، حامان بنا، شداد بنا، نمرود بنا اور راندہ درگاہ ہوئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یہ ہدایت ہے تو انسان واقعتاً شرف پائے گا، تکریم پائے گا۔ تو انسان پہلے زمین پر آیا، قرآن حکیم بعد میں آیا، مگر اللہ نے قرآن حکیم کا ذکر پہلے فرما کر اور انسان کا ذکر بعد میں فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت وہ قرآن ہدایت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ بہرحال تو تیسری بات، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق وہ حضرت انسان، اور چوتھی بات علمہ البیان، اس کو بیان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عطا فرمائی ہے۔ ساری صلاحیتیں بجا، لیکن سب سے بہترین صلاحیت یہ بولنے کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت نتیجہ انہوں نے اس کا یہ نکالا ان 4 آیات کا، ایک حاصل کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، جس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن اور سب سے بڑا علم جو اس نے عطا فرمایا وہ قرآن، کسے؟ بہترین مخلوق یعنی انسان کو۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ اس پر وہ حدیث مبارک بخاری شریف کی معروف حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ ایک آدمی توپ لے کر مکھی مارے تو ہمیں ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دماغ خراب ہے، توپ سے بڑا کام آدمی کرتا ہے جی۔ کوئی AK-47 یا کوئی بڑا سا لانچر لے کر ایک مچھر مارنے بیٹھ جائے تو ہم کہیں گے پاگل ہے، دماغ خراب ہے، یہی کہیں گے نا۔ ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں، جن کو اللہ کہتا ہے یو آر دا ماسٹر پیس آف مائی کریشن، تم میری بہترین مخلوق ہو، تمہیں میں نے بہترین صلاحیتیں دیں، یہ دنیا تمہارے لیے سجائی گئی، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لیے مسخر کیا تمہاری خدمت پر لگایا۔ ہماری بہترین صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ اس بہترین کتاب کے سیکھنے سکھانے کے لیے لگ رہی ہیں، اور کتنی لگ رہی ہیں؟ تو جتنا اس پر ہنسی آ رہی جو توپ سے مکھی مارے، جتنا اس پر ہنسی آ رہی جو لانچر لے کر مچھر کو مارے، اس سے زیادہ ہمیں اپنے بارے میں ہنسی آنی چاہیے بلکہ افسوس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہاں تو ہمارے ہائی اپس کا حال یہ ہے کہ ایڈی سینٹر میں کبھی جانا ہوتا ہے تو وہاں کے بچے کہتے ہیں کہ سر وہ ان انکل کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو سورہ اخلاص کی عامہ پارہ پورا پڑھا دیں گے۔ اور مسئلہ 1-2 انکلز کا نہیں ہے، ہماری بڑی میجورٹی کا حال ہے کہ قرآن حکیم صحیح پڑھنے سے بھی دور ہیں، اور ہم نے دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن لے لی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، MBA ہیں، CFA ہیں، معاف کیجئے گا 2-4 کہیں میں نام ذکر کر سکوں گا، ہم بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑی بڑی فیلڈز ہم نے ایکسپلور کر لی ہیں، PhD ہیں، سب کچھ ہیں۔ ہم آکسفورڈ میں جا کے کراچی سے انگلش لنگوسٹک میں PhD کر کے انگریزوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں، جب اس شہر کے صاحب کے پیپرز آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے روک لیے کہ آپ پاکستان نہیں جائیں گے، انگریزوں کو انگریزی پڑھائیں گے۔ ہم ورلڈ بینک میں سرو کر رہے ہیں، IF میں سرو کر رہے ہیں، ہم بل گیٹس کو سرو کر رہے ہیں، ہم ناسا میں جا کے سرو کر رہے ہیں،
ہم اتنے آگے ادھر کے لوگ کچھ. And what about the book of Allah subhanahu wa ta'ala? تو 1%, 1% بھی ہماری آبادی نہیں ہے جس نے آج تک اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہو. اور یہ جو 1% میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے رابطہ رہتا ہے, تو ان سے ڈسکشن کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں. پہلے میرا خیال تھا 5% کا, نا 1% لوگ بھی نہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے آج تک اللہ کے کلام قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھا ہو مکمل. اور ترجمہ تو کافی نہیں ہے, ہمارا وہ سلیبس, ہم نے فلاں ڈگری کوالیفیکیشن حاصل کی, ہمارا سلیبس کہیں رہ گیا, ہماری کتابیں کہیں رہ گئیں, چلی گئیں کسی ٹرنک کے اندر, کسی الماری کے اندر, کسی اور جگہ. ٹھیک. اور یہ کیسا سلیبس ہے؟ 4 سال کا بچہ نماز میں کھڑا کر دیں یا 100 سال کا بوڑھا نماز میں کھڑا کر دیں, اس کا سلیبس قرآن حکیم. کتنا فجر میں قرآن, ظہر میں قرآن, عصر میں قرآن, مغرب میں قرآن, عشاء میں قرآن. اللہ اتنا قرآن کریم سے مجھے اور آپ کو گزارنا چاہتا ہے. اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ میجورٹی ہے مسلمانوں کی. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ when I read the Holy Quran, there is no better book than the Holy Quran in the world. But when I see the Muslims, there is no worse nation than the Muslims in the world. میں قرآن پڑھتا ہوں, اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں, اور میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں, اس سے بدترین کوئی قوم نہیں. بات تو صحیح ہے, کڑوی ہے مگر صحیح ہے. ہم تو ایسے ایسے مذاق اور ڈرامے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں, مرحوم کوئی مرے گا تو قرآن پاک کھلے گا. ایسے ایسے معاملات. قرآن خوانی ہو رہی محلے میں, ٹینٹ لگا کر مسجد میں جماعت کی نماز میں نہیں آ رہے, قرآن خوانی میں بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہا ہو یا کسی سیٹ کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ کوئی مردہ کتاب ہے معاذ اللہ, یہ کوئی مردوں کے لیے کتاب؟ استغفر اللہ. ہاں, مرحومین کے لیے دعا کریں, استغفار کریں, نیک اعمال کر کے ان کے لیے دعا کریں, اللہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ. مگر اٹس اے لیونگ بک فار لیونگ پیپل. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10, فی ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر موجود ہے, تمہارے لیے ذکر موجود ہے, تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے, میں قرآن کریم کھولتا ہوں. اب میں اور آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں. یہ موضوع اپنی جگہ تفصیل طلب ہے. میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میرے اور آپ کے معمولات میں قرآن حکیم کی تلاوت شامل ہے نماز کے علاوہ؟ میرے اور آپ کے معمولات میں قرآن حکیم کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا, تشریح کے ساتھ پڑھنا شامل ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج غیر پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی بھی موبائل پر سب کچھ پڑھ رہا ہے, ہاں یا نا؟ ان پڑھ آدمی موبائل پر سب کچھ پڑھ رہا ہے. تو جو سب سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے تھا وہ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ کوئی ٹیکسٹ دنیا کا بغیر سمجھے نہیں پڑھتے. یہ مظلوم کتاب قرآن حکیم ہے کہ بغیر سمجھے پڑھے جا رہے. ہم قائل ہیں, نوٹ کیجئے گا, ہم قائل ہیں بغیر سمجھے تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے, کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آئی کتاب, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت سمجھ کر سمجھیں گے, طلب و طلب کے ساتھ مانگیں گے تو ملے گی, ایسے نہیں ملے گی گھر بیٹھے. تو کتنا میرے معمولات میں قرآن کا ترجمہ, تشریح کا پڑھنا, قرآن کی محفلوں میں آنا, اللہ ہمت دے قرآن کریم کی زبان سیکھنے کی کوشش کرنا. انگریزی ماں کے بطن سے سیکھ کر تھوڑا ہی آئے تھے. اپنے بچوں کو کتنی انگریزی ہم نے سکھا دی کہ ان کو اردو نہیں آتی. اب تو اللہ نہیں پوچھے گا اپنی زبان, اپنے کلام کی زبان کے بارے میں ہم سے. سوچیں ذرا اس بارے میں. اور پھر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوں, ایک تو وہ بچہ ہے نا کہ جو آپ کی میری گاڑی کسی ورک شاپ پر بننے جاتی ہے, وہ بچہ چھوٹا کام کر رہا ہے, بہرحال اس کو بھی جینے کا حق ہے. یہ ظالمانہ نظام اس کو جینے اگر نہیں دے رہا اور ہمارے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہو رہا, تو اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بے حس تو نہیں ہو گئے. مگر وہ بچہ جو اس ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے جہاں آپ کی میری گاڑی بننے کے لیے جاری ہے, اس کے بعد تو کوئی ایکسکیوز ہوگا, اللہ میں تو کاپی پینسل والا تھا ہی نہیں. ہم اور آپ جو پڑھے لکھے ہیں اکثر کیا کچھ نہیں پڑھا ہم نے, اور ہم سے زیادہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنا پڑھ رہے ہیں. ہم اگر قرآن نہیں سمجھتے, ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ غور طلب بات ہے. اور جب سمجھنے پر آئے, سبحان اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایک حرف تلاوت کرو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. جامع ترمذی کی روایت, بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے اجر ملے گا, لیکن سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. حضور فرماتے علیہ السلام, ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک آیت قرآن حکیم کی سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. ایک آیت. حضور فرماتے علیہ السلام, مسلم شریف کی روایت, جب کبھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے, ایک مراد اول تو مساجد, پھر جہاں کہیں بھی اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کو فرشتے احاطہ کرتے ہیں, گواہ بنتے ہیں.
اللہ سکینت کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے الحمدللہ یہ انجمن خدام القرآن کے تحت قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ، تنظیم اسلامی کے تحت کہیں تجوید کی کلاسز ہیں، منتخب نصاب کا بیان ہے، دروس قرآن کے حلقے ہیں، رمضان شریف میں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہے، عربی گرامر کی کلاسز ہیں۔ ان سب کا مقصد ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ عام آدمی کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی ایک خوشخبری جو پہلے میں نے کبھی آپ کو سنائی تھی، مگر سندھ کا ایک خاص مسئلہ اس کے تناظر میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، شاید کہ ذرا گورنمنٹ کے ہائی اپس کے اندر رابطہ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اس بات کو آگے پرسو کر سکیں۔ یہ ذکر تو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور آج ابتدا میں بھی ذکر ہوا کہ پاکستان میں اب ریاستی اور حکومتی سطح پر کچھ سلسلہ قرآن حکیم کی تعلیم کو تعلیمی اداروں میں رائج کرنے کا شروع ہوا۔ یہ محنتیں پہلے سے ہو رہی تھیں اللہ کے فضل و کرم سے، البتہ حکومت سطح پر یہ سلسلہ 2017 اور 18 سے شروع ہوا۔ ایک ادارہ ہے کراچی میں، دل فاؤنڈیشن اس کا نام ہے، مجھے بھی اس سے منسلک ہوں الحمدللہ، اور وہاں خدمت اللہ تعالیٰ نے لی کہ اسکولوں کے نظام میں رہتے ہوئے طلبہ و طالبات کو قرآن حکیم کا ترجمہ اور بنیادی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ 2010 میں سلسلہ شروع ہوا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اب لاکھوں سے بھی زیادہ آگے بات بڑھ چکی ہے الحمدللہ، اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ متفق علیہ معاملہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ یہ ایک خاص مکتب فکر کا، بہرحال ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر جب فیصلہ کیا جائے گا تو کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی اسکول کالج کسی ایک مکتب فکر کا نہیں ہوتا، سب کے لیے دیکھنا پڑے گا۔ تو 2017-18 میں وفاقی حکومت اس وقت کی ان کے زیر اہتمام ایک محنت ہوئی، اور تمام جو مکاتب فکر ہیں 5 بڑے بورڈز علماء کے، ان کی کمیٹی بن گئی، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع۔ ان 5 کے 5 بورڈز ہیں جن کا ایک اکٹھ یا آگے کونسل کہہ لیں، وہ اتحاد تنظیمات مدارس، 5 کے ایک بڑے عالم، اور میں بھی ادارے کی طرف سے اس میں شامل رہا۔ اللہ کی توفیق سے سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور 3 سالوں کی محنت کے بعد، 3 سالوں کی 6 گھنٹے کی 20 ملاقاتیں، اور اس میں سارا ڈسکشن اور سارا رائٹ اپ وغیرہ، ساری اکیڈامک محنت، اور 28 جنوری 2020 کو، کووڈ سے پہلے، ان تمام حضرات نے سائن کر کے دے دیا کہ اس ترجمے اور اس نصاب قرآنی پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر حکومتی سطح پر، پہلے وفاقی سطح پر ہوا، اور پھر کے پی میں، اور پھر پنجاب میں، کہ یہ طے ہوا کہ 1 سے 5ویں میں ناظرہ قرآن پڑھایا جائے، اور 6 سے 12ویں میں ترجمہ قرآن پڑھایا جائے۔ اس پر عمل درآمد میں مشکلات رہیں، اور ابھی بھی تھوڑی ہیں، مگر تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو ایک تو اللہ نے ایک ایسا نصاب قرآن کا ترجمہ دے دیا جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، وہ رائج ہو رہا ہے۔ اور اس میں پہل کی تھی پہلے تو وفاقی حکومت نے، مگر وفاقی حکومت جس کے زیر اثر اسلام آباد ہے، اس کے اندر تو یہ رائج بورڈ کے امتحانات میں نہ ہو سکا، البتہ کے پی میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور 2023 میں 9ویں اور 11ویں کے امتحانات میں جو بورڈ کے امتحانات ہوں گے، ترجمہ قرآن کا 50 نمبر کا پیپر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے بچے میٹرک کے انگلش کے نمبر کے لیے 10 سال انگریزی پڑھتے ہیں نا، میتھس سیکھتے ہیں نا، تب 10ویں اور ابھی 9ویں اور 11ویں کا امتحان ہوگا 2023 میں، اور 2024 میں انشاءاللہ 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں 4 سالوں میں پیپر ہوگا کمپلسری بورڈ کا، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ اس سال دونوں صوبوں میں 9ویں 11ویں کا ہے، اور 2024 میں انشاءاللہ یہ 4 سال 9، 10، 11، 12 کلاس اس میں ہوگا، اور اسکیم ہے کہ 6 سے 12ویں میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ وفاقی سطح پر یہ طے تو ہے، اس سال امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، آپ دعا کریں وہاں پر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، دعا کریں۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اب آئیے ہمارا صوبہ سندھ، آزاد جموں کشمیر میں کوشش ہم نے شروع کر دی، اللہ کی توفیق سے وہاں بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی۔ افسوس یہ کہ یہ ادارہ کراچی میں بنا اور سندھ میں ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہوا۔ بڑی کوششیں ہوئیں، بڑے تعلقات بھی جو لوگوں نے استعمال کر سکتے تھے ہائی اپس کے ساتھ، لیکن بات نہیں چلی، اور بات یہاں تک آ گئی کہ پچھلے چند دنوں میں یہ 16 دسمبر کے 15 یا 16 دسمبر کے آس پاس سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہا، جہاں ایک مقدمہ دائر کیا ہے، ایک اپیل ڈالی گئی تھی کہ بھائی قرآن حکیم پڑھایا جائے، تو جج صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، آرٹیکل 20 کا حوالہ دے کر، آرٹیکل 20 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، پاکستان کے آئین کا، کہ بھئی ریاست کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ تو اگر آرٹیکل 20 کے تحت مائنورٹیز کی بات کرنی ہے، اقلیتوں کی بات کرنی ہے، غیر مسلموں کی بات کرنی ہے، تو بات ٹھیک ہے، ان کو اپنے عقیدے کی اجازت ہوگی۔
اور اقلیت یا غیر مسلم ہمارے معاشرے میں پاکستان میں 3% ہیں، اور ان 3% کو نہ اسلامیات پڑھائی جاتی ہے نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کو ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں، چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہوتی ہے جو اسکولوں اور کالجز سے وابستہ ان کو پتا ہے۔ ان 3% کی تمہیں بڑی فکر ہے، اور آرٹیکل 20 تمہیں یاد ہے، میں دھڑلے سے یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلاف نے ججز کے منہ پر جا کر باتیں کہی ہیں۔ آرٹیکل 20 آپ کو یاد ہے؟ آرٹیکل 31 یاد نہیں کانسٹیٹیوشن کا، جہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ماحول فراہم کریں جہاں وہ قرآن و سنت کو سیکھ سکیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں محنت کر سکیں۔ تو غیر مسلموں کو تھوڑی کو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، وہ پڑھتے رہے ایتھکس۔ 97% مسلمان رہتے ہیں۔ آرٹیکل 20 تمہیں یاد ہے، آرٹیکل 31 یاد نہیں؟ ان عدلیہ کے لوگوں سے، ان عدالت و ججز سے بڑا شکوہ ہے ہمارا۔ سود کے معاملے کے اندر وہ پٹیشنز گئی ہوئی ہے نا سپریم کورٹ، وہ نمٹاؤ نا اس کو تاکہ پیش رفت ہو سکے جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا۔ نہیں، باقی معاملات کے اندر 12 بجے بھی تم لوگ عدالتیں کھول لیا کرتے ہو، ہم تیار ہیں رات کو 12 بجے بھی بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے دین کے لیے کوئی تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ کوئی غیرت نہیں اللہ کے دین کے لیے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ اللہ کی کتاب کا مانتے ایک حصہ نہیں مانتے، اس کو تھوڑا اپلائی کر لیں۔ آرٹیکل 20 تمہیں یاد ہے، 31 یاد نہیں؟ تو اللہ ان ججز کو بھی ہدایت دے، اور حکومت سندھ کو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ حکومت طے کرے گی، بل بنے گا، قانون بنے گا، پھر اگر عمل درآمد نہ ہو تو پھر عدالت کاروائی کرے گی، یہ ٹیکنیکل بات ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کہ آرٹیکل 20 کا آپ حوالہ دو اور 31 کا حوالہ نہ دو، 3% تمہیں غیر مسلم بڑے اہم لگ رہے ہیں اور 97% مسلمان تمہیں بالکل اچھے نہیں لگ رہے، ہم شکایت کریں گے اور شکوہ کریں گے تمہارے سامنے۔ اور اگلی بات ہے حکومت سندھ کے لیے 2016 کی ایک ریزولوشن ہمارے علم میں ہے کہ موجود تھی، جو پیپلز پارٹی، MQM، سارے اراکین اسمبلی نے کہا کہ ہاں ہمیں اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا چاہیے، عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم نے بڑی کوششیں کی، ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی۔ چند دنوں پہلے اس وقت کے گورنر سندھ صاحب نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں کہا کہ بھائی وفاق کی سطح پر ہو رہا ہے، صوبہ پنجاب میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، تو سندھ میں بھی ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے بھائی، کہیں سے اچھی بات آئے گی، ہم تو دین کے داعی تائید کریں گے۔ تو اس وقت کے گورنر سندھ نے چیف منسٹر کو بھی لکھا، تو خدا را حکومت سندھ بھی اس میں آگے پیش رفت کرے۔ آخری بات، قائد اعظم کی چھٹی تو اس دفعہ گئی کیونکہ اتوار کو 25 دسمبر آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بیانات بھی آئیں گے، بہت کچھ باتیں ہوں گی۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا، بچوں کو بھی معلوم ہے، اب ان کے اسکول بند ہے، جمعے میں ماشاءاللہ حاضری زیادہ بچوں کی، ان بچوں کو بھی معلوم ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ انہوں نے اس وقت کہا تھا 1300 برس، آج ہم 14 برس کہہ دیں گے، 1400 برس کہہ دیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا، ہم قرآن کا نظام دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ اور 11 اگست 47 کی تقریر کا غلط حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا، وہ قائد اعظم کا بیان ہے بھی نہیں۔ اور 115 بیانات قائد اعظم کے، جہاں قرآن کا ذکر ملتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ کا ذکر ملتا ہے، مگر وہ بیانات میں بات کم آتی ہے۔ قائد اعظم کے آخری دنوں کے الفاظ ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھ کر عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے حکمران اور اپوزیشن والوں کو تو اپنی اپنی سیٹیں سنبھالنے کے مسائل ہیں اور اقتدار کی ہوس کے معاملات ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی۔ آخری بات یہ کہ ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا تھا اور اسلام کو ہم نے یہاں لانے کی کوشش نہیں کی، تو 71 میں آدھا تو ہم گوا چکے، سقوط ڈھاکہ۔ اگر اسلام مضبوط ہوگا تو یہ ملک مستحکم ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور اگر نہیں تو جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اور بڑھے گا۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے اور قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔